بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی سبق آموز موضوع پر مبنی ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ اچھی اور مفید معلومات آپ تک پہنچے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو میسر ہو۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ ہمیں تقوی اور صبر کا درس دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہم واقعی اس مہینے کی اصل روح کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم وہی رمضان گزار رہے ہیں جس کا حکم ہمیں دیا گیا؟ آئیے آج اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا اصل مقصد تقوی، صبر، عاجزی اور قرب الہی حاصل کرنا ہے، لیکن آج کل ہم نے اس مہینے کو ایک ثقافتی تہوار کی طرح بنا لیا ہے، جہاں افطار پارٹیز، مہنگے کھانے اور دکھلاوا زیادہ نظر آتا ہے۔ دوستو، روزے کا اصل مقصد بھول جانا ہے، یعنی کہ روزے کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب بھول جانا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمارا دن نیند میں گزرتا ہے اور رات مزیدار کھانوں میں۔ اگر روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا ہوتا تو کیا یہ تقوی پیدا کر سکتا؟ روزہ ہمیں برے اعمال سے روکنے کے لیے تھا، مگر ہم جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے باز نہیں آتے۔ رمضان میں سادگی اپنانے کی بجائے ہم کھانے پینے پہ بے تحاشا پیسے خرچ کرتے ہیں۔ افطار کے وقت غریبوں کو یاد رکھنے کی بجائے ہم اپنی پلیٹیں بھرنے میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ قرآن کی تلاوت، تراویح اور عبادت سے زیادہ ہمارا وقت آج کل سوشل میڈیا، موبائل اور غیر ضروری مشاغل میں گزر رہا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت کو ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں، جبکہ یہی وقت سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی حالت کو بہتر بنائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی عید آتی ہے ہم اپنی پرانی زندگی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں سیکھے گئے اسباق کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل نہ کیا تو کیا ہم نے واقعی اس کا حق ادا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ کھجور اور پانی سے روزہ کھولنا سنت ہے، لیکن آج ہمارے دسترخواں انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسراف سے بچیں اور اپنی زندگی میں سادگی اپنائیں۔ رمضان میں قیام اللیل یعنی کہ رات کی عبادت کا خاص حکم ہے، لیکن آج کل لوگ رات بھر جاگتے ہیں مگر عبادت کی بجائے تفریح میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزاریں، تہجد پڑھیں اور اللہ سے مغفرت مانگیں تو یہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ اور صدقات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن آج کا مسلمان زکوٰۃ دینے میں ہی سستی کرتا ہے۔ صرف رسمی طور پر تھوڑے بہت پیسے دے کر خود کو بری الذمہ سمجھ لیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور یہ ہمارے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس وقت شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ عید کی تیاریوں میں ہم لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کو بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور راتیں جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ رکھیں۔ رمضان میں ہم اچھے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن عید کے بعد جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے ہم واپس اپنی پرانی عادات میں آ جاتے ہیں۔ کہ ہمیں رمضان کی برکتوں کو صرف ایک ماہ تک محدود رکھنا چاہیے؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سال بھر ان اچھی عادات کو جاری رکھیں۔ رمضان کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ دوستو، روزے کا مقصد سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ عبادات میں اضافہ کریں، خاص کر قرآن کی تلاوت اور دعا کر کے۔ سادگی اپنائیں اور غریبوں محتاجوں کا خیال رکھیں۔ جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ آخری عشرے میں دعا اور ذکر میں وقت گزاریں۔ اپنی نیت کو خالص رکھیں اور دکھلاوے سے بچیں۔
عید کے بعد بھی نیک اعمال جاری رکھیں اور رمضان کے اثرات کو اپنی زندگی میں برقرار رکھیں۔ زکوٰۃ و صدقات کو صرف رسمی طور پر نہ دیں بلکہ دل سے اس کا مقصد سمجھیں۔ اعتکاف کو اپنانے کی کوشش کریں اور لیلۃ القدر کی عبادت کو نہ چھوڑیں۔ بھائی اور بہنوں، رمضان ہمیں خود کو بدلنے اور اپنے رب کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ محض کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی عمل ہے جو ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی بندگی سکھاتا ہے۔ آئیے اس رمضان کو اپنی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ ہمیں رمضان کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔